بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان الظاہر ان الاجماعات المتعارضہ من شخص واحد او من معاصرین او من متقارب العصر ورجوع المدعی عن الفتوى التي ادعى الاجماع فيها الى آخرہ۔ توجہ فرمانے آقا جان، گزشتہ درس میں ہمارا موضوع یہ تھا کہ جب یہ طے ہو گیا کہ جو اتفاق علماء کاشف قول معصوم ہوتا ہے اس کو حاصل کرنا مستحیل التحقق ہے، اور جو اتفاق حاصل ہو سکتا ہے وہ کاشف قول معصوم نہیں ہے، تو شیخ اعظم کی ان تفصیلات کے مطابق تو پھر اجماع منقول نامی دلیل کوئی حجیت نہیں رکھتی، وہ معیار ہی نہ بنا۔ لیکن گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے باوجود بھی علماء دعویٰ اجماع کرتے ہیں، جبکہ آپ تو کہتے ہیں وہ والا اتفاق حاصل ہی نہیں ہو سکتا، اور ادھر ہم قائل ہیں جب تک قول معصوم نہ ہو اس اتفاق کی کوئی اہمیت ہی۔ تو شیخ اعظم نے ان دعویٰ اجماعات کی تعویلیں کی تھیں، توجیہیں کی تھیں کہ شاید مراد یہ ہو، شاید مراد یہ ہو، شاید مراد یہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج کا جو درس ہے، توجہ میری جان لطف آئے گا، وہ یہ ہے، اس مقدمے کو ساتھ ملایا کرنا، اگلا درس آپ کو خود بخود حل ہو جائے گا، ترتیب یہی رکھی کرو۔ مثلا جب طے ہو گیا کہ علماء امامیہ کے نزدیک کوئی اجماع اس وقت تک معتبر نہیں جب تک اس میں قول معصوم شامل نہ ہو، یہ بات ڈن ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر اتفاق کاشف قول معصوم نہیں ہوتا، بلکہ وہ حصی ہو، وہ اتفاق الکل ہونا چاہیے، اور اتفاق الکل کو حاصل کرنا یہ بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ان چیزوں کے ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام بسا اوقات ہم عصر ہیں، ایک ہی صدی میں دو فقیہ ہیں، وہ دعویٰ اجماع کرتا ہے کہ یہ واجب ہے، مثلا دوسرا دعویٰ اجماع کرتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، ہیں بھی ہم عصر، لیکن دونوں دعویٰ اجماع کر رہے ہیں، لطف لینا آگا، اجماع کر رہے ہیں، لیکن فتویٰ دونوں کا ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ ہم عصر نہیں، قریب زمانے کے، یعنی اس کی صدی گزری، اس کی صدی شروع ہوئی، مثلا اس قسم کا آ گیا۔ اچھا، بسا اوقات ایسا بھی ہے کہ ہم نے بعض اوقات ایسا بھی دیکھا کہ ایک ہی فقیہ چند سال پہلے ایک کتاب لکھتا ہے، اس میں ایک دعویٰ اجماع کرتا ہے کہ اجماع ہے کہ فلاں چیز واجب ہے، 15-20 سال بعد ایک اور کتاب لکھتا ہے، اس میں بھی دعویٰ اجماع کرتا ہے کہ واجب۔ بندہ ایک ہے، پہلے دعویٰ اجماع کیا کسی اور فتوے پر، پھر دعویٰ اجماع کیا کسی اور فتوے پر، سمجھا گیا جان؟ یا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فقیہ، اس کا منہ بند کر دے پچھلے بھائی کا نام کیا ہے اس کا؟ امداد۔ ہاں آقا امداد، یہ کھانے کی ٹیبل نہیں ہے، ادھر منہ بند کر کے بیٹھتے ہیں۔ اچھا جی، کیا بات تھی؟ ہاں، ایک فقیہ دعویٰ اجماع کرتا ہے، کس بات پر؟ مثال کے طور پر ایک فقیہ کہتا ہے کہ غیبت امام میں نماز جمعہ پڑھنا واجب عینی ہے اجماعاً، دعویٰ اجماع کر دیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے والے لوگ تو حرمت کے قائل تھے، یا اس کے بعد کچھ لوگ آ گئے جو حرمت کے قائل ہو گئے، یا اسی کے زمانے میں بھی کچھ لوگ آ گئے، لطف لینا آگا۔ اب جو اس قسم کے دعویٰ اجماع ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ موضوع ذہن میں بیٹھ گیا، باقی سارا ترجمہ آج کے درس میں موضوع ذہن میں بیٹھ گیا۔ اب اس قسم کے دعویٰ بھائی اجماع تو تب ہوتا ہے کہ اتفاق الکل ہو، اجماع تو تب معتبر ہے کہ اس میں قول
معصوم ہو لطف لینا ہے، اور دو بندے ایک ہی حکم میں اختلاف کر رہے ہیں، وہ بھی دعویٰ اجماع یہ بھی دعویٰ، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قول معصوم اس کے ساتھ بھی ہو اور قول معصوم اس کے ساتھ بھی ہو، اس نے بھی اتفاق الکل کو حصن دیکھا اور اس نے بھی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ان دعویٰ اجماع کا کیا بنے گا؟ توجہ فرما لی؟ شابات۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں یہ سارے دعویٰ اجماع، ابھی انشاءاللہ ہم 4-5 کو بطور مثال پڑھتے ہیں، یہ ہیں اس کس توجیہ سے جو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کی تھی۔ وہ کون سی تھی؟ کہ بسا اوقات ایک فقیہ دیکھتا ہے کہ فلاں قاعدہ متفقن علیہ ہے، فلاں اصل پر تمام فقہا متفق ہیں، لہذا وہ قاعدہ یا اصل جس فرعی مسئلے پر وہ منطبق کرتا ہے اسی پر دعوی اجماع کرتا ہے۔ اصل اجماع وہ حکم پر نہیں ہوتا، اصل اجماع ہوتا ہے اس قاعدے یا اصل پر، اور اس کی بنیاد پر وہ حدث لگاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے حکم بھی یہی ہوگا، حالانکہ ہو سکتا ہے کسی اور کے نزدیک وہ قاعدہ یہاں جاری نہ ہوتا ہو۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ یہ جو اس قسم کے اجماعات ہیں ان سب کی برگشت اس توجیہ کی طرف ہے جو ہم نے پہلے کی، کہ دراصل وہ اتفاق، توجہ میری جان، ہوتا ہے کسی قاعدہ پر، کسی اصل عملی پر، کہ ایک مسئلہ اصولیہ پر، قاعدہ اصولیہ پر، اور اس کو وہ ایک فرعی فقہی مسئلے میں منطبق کرتا ہے، اور اس بنیاد پر چونکہ وہ قاعدہ اس پر فٹ آتا ہے لہذا وہ اس حکم پر بھی دعویٰ اجماع کر دیتا ہے۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ ایک سوال، اگلا سارا جواب ترجمے پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اگر سوال کریں جناب شیخ اعظم سے کہ جناب کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ وہ جو دعویٰ اجماع کر رہا ہے وہ در حقیقت اس کا اتفاق دیکھ رہا ہے اس قاصرو کسی قاعدہ کلیہ پر، کسی اصل پر، لیکن اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے حکم پر؟ فرماتے ہیں ہم آپ کو عبارتیں دکھاتے ہیں علماء کرام کی، ان علماء کرام نے دعویٰ اجماع کیا اور بعد نے وضاحت کے ساتھ اور بعد نے اشارتاً یہ بتا دیا ہے کہ اصل ہمارے اس حکم پر اجماع کا جو محور ہے وہ فلاں قاعدہ ہے یا فلاں روایت ہے۔ تو جب قاعدہ یا روایت کی بات فقیہ کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ اس اجتماعی اصطلاحی حقیقی کی بات نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اصل یہ تھا، باقی سارا ترجمہ ہے، پھر اب وہ بیان کر دیکھو فلاں فقیہ نے یہ کہا، پھر دلیل میں اجماع کہا اور پھر یہ بھی ساتھ کہا، الی آخری، بالکل آسان سی بات ہے۔ ثم ان الظاہر ان الاجماعات المتعارضہ من شخص واحد، پوری توجہ، موضوع ہمارا کیا ہے کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شخص ہے جو دو اجماع متعارض کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیسے؟ یعنی 20 سال پہلے جو کتاب فتویٰ دیا اس پر بھی دعویٰ اجماع کیا، 20 سال بعد اس فتوے کے خلاف کوئی اور فتویٰ دیا پھر اس پر بھی دعویٰ، بندہ ایک ہے لیکن دونوں پر دعویٰ، شاباش۔ او من معاصرین، یا ہم عاصر ہیں، ایک ہی صدی کے لوگ ہیں، جیسے ہمارے امداد بھائی اور آغا اظہر، دونوں ہم عصر ہیں، دونوں کلاس میں منہ کھولتے ہیں، فتوے میں بھی ہو سکتا ہے ان کا اتفاق ہو۔ کیسے؟ کہ یہ اظہر بھائی کہتے ہیں کہ ھذا واجب اجماعاً اور امداد بھائی کہتے ہیں کہ ھذا حرام اجماعاً، ہم دونوں ہم عصر ہیں نا، کلاس فیلو جو ہیں تو ہم عصر ہو گئے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ او متقارب العصر، یا دونوں ہم عصر نہیں لیکن زمانہ، یہ نہیں فرق کرو وہ فوت ہوئے یا ایسا ہوا اور اگلے فقیہ کی فقاہت کا زمانہ قریب قریب ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یا رجوع المدعی عن الفتویٰ التي ادعى الاجماع فيها، کہ ایک شخص، ایک فقیہ، توجہ میری جان، پہلے کہتا ہے کہ ھذا الحکم واجب یا ھذا واجب اجماعاً یا علی ھذا الحکم اجماع، لیکن بعد میں خود ہی اپنے اس فتویٰ سے رجوع کر لیتا ہے۔ اچھا، یا اسی طرح ودعوی الاجماع فی مسائل غیر معنونہ فی کلام من تقدم المدعی، یہ مثلا 8ویں صدی کا فقیہ
دعوی اجماع کر رہا ہے، اور ایسے مسئلہ پر دعوی اجماع کر رہا ہے جس مسئلہ پر سابقہ بزرگان نے سرے سے گفتگو ہی بھی دعوی اجماع کا مطلب اتفاق الکل، جنہوں نے سرے سے بات ہی نہیں کی تو پھر اتفاق الکل تو نہ ہوا، لیکن یہ دعوی اجتماع کر رہا ہے۔ یا اسی طرح وفی مسائلہ، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات ایسے مسائل میں بھی دعوی اجماع کرتے ہیں، قد اشتہر خلافها بعد المدعی، کہ جس نے مثلا 6 صدی کے بزرگ نے کہا تھا کہ ھذا واجب اجماع ان، اور ہم نے دیکھا کہ 7ویں صدی والے سارے اس کے حرمت کے قائل ہو گئے۔ یا بل فی زمانہ ہی، یا ایسا بھی ہے کہ اسی کے اپنے دور میں ایک فقیہ اس کے خلاف فتویٰ دے دے، یا فیما قبلہ، یا اس سے پہلے والے، ایسا بھی ہے۔ اب جو اس قسم کے دعویٰ اجماع ہمارے سامنے، لطف لینا کا مہربانی کرنا، جبکہ ان 2 باتوں کو یاد رکھنا ہے، اجماع مصطلح تو یہ ہے کہ اتفاق الکل ہو، اجماع معتبر تو وہ ہے کہ اس میں قول معصوم شامل ہو، لیکن ہمارے سامنے ایسے دعویٰ اجماع بھی آ گئے ہیں، یا تو وہ اتفاق الکل کا مصداق نہیں ہے، یا اگر تعارض ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امام کا نظری فرمان اس کے ساتھ بھی ہو، اور جو کہتے ہیں واجب ہے امام اس کے ساتھ بھی ہوں، اور جو کہتے ہیں حرام ہے امام۔ ان دعویٰ اجماع کا کیا کریں گے؟ بس موضوع کو آگے جان ذہن میں، باقی آگے سارا آسان ہے۔ فرماتے ہیں کل ذالک، یہ جو اس قسم کے دعویٰ اجماع آپ کو بزرگان کی عبارات میں نظر آتے ہیں، یہ سارے مبنی علی الاستناد فی نسبت القول الی العلماء، کہ یہ جو علماء دعویٰ اجماع کا مطلب ہے کہ سب کا نظریہ یہی ہے، اس سب کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ علی ھذا الوجہ، اور جو پیچھے ہم نے کہا تھا الوجہ الثالث، کیا کہ اصل میں وہ دیکھتا ہے فقیہ کہ فلاں اصل پر یا فلاں قاعدہ اصولیہ پر سارے متفق ہیں، جس فری مسئلے میں وہ قاعدہ جاری کرتا ہے، چونکہ اصل وہ قاعدے میں اتفاق ہوتا ہے، وہ پھر اس فتوے پر بھی دعوی اجماع کرتا ہے، بنیاد اس کی اس حکم پر اس نے کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی، اصل اس کی تحقیق ہوتی ہے اس قاعدے اور اس اصل پر، اور اس کی بنیاد پر یہاں دعوی اجماع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا ایسے دعویٰ اجماع وہ اجتماع اصطلاحی نہیں ہوتے کہ جو اتفاق الکل اور شمولیت قول معصوم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے فرماتے ہیں لا باس بذکر بعض موارد، ہم آپ کو چند ایک موارد دکھاتے ہیں کہ صرح المدعی بنفسہ او غیرہ فی مقام توجیہ کلامہ فیہا بذالک، یا مدعی نے خود صراحت کر دی کہ میں نے دعویٰ اجماع کیا، اس کی بنیاد کیا تھی، یا کسی اور نے کسی مدعی اجماع کے اس دعویٰ کی توجیہ میں بیان کیا کہ اس کی مراد اصل وہ اجماع اصطلاحی حقیقی نہیں بلکہ ان کی مراد یہ ہے۔ اب یہ سارے شواہد ہیں اور بالکل آسان سے آگے جناب توجہ فرمائیں۔ مثلا پہلا مورد ما وجہ المحقق بہ دعوی المرتضی والمفید، سید مرتضی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، توجہ کرنا میری جان، ان 2 بزرگان کا ایک فتویٰ ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انا من مذہبنا، ہم علماء امامیہ کا نظریہ یہ ہے، اس کا مطلب ہے من مذہبنا کا مطلب ہے کہ وہ دعوی اجماع کر رہے ہیں کس بات پر؟ کہ جواز و ازالت النجاسہ بغیر الماء من المائعات، کہ نجاست زائل کرنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری نہیں، کوئی بھی مائع بہنے والی چیز ہو، شربت ہو، لسی ہو، دودھ ہو، کچھ بھی ہو، یہ نجاست کو زائل کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یعنی آج کی اردو کی تہذیب میں آپ پڑھیں گے تو یہ مسئلہ ہوگا کہ آیا آب مضاف کے ساتھ بھی نجاست زائل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ان کی باتیں یہ تھیں، وہ کہتے ہیں کہ ازالہ نجاست کے لیے ضروری نہیں کہ حتماً پانی ہو، غیر پانی سے بھی ازالہ نجاست۔ اب ان 2 بزرگان کا یہ نظریہ تھا، لیکن لفظ پہ یاد رکھنا ہے، آگے کہا کیا کہ ان من
مذہبنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام علماء امامیہ کا نظریہ تو ایک قسم کا انہوں نے دعوی اجماع کیا۔ اب اس بات کی توجیہ کی محقق حلی رحمت اللہ علیہ نے، لطف لینے گا کیا کہ یہ بزرگوار جو دعوی اجماع کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے، اس کی توجیہ کر رہے ہیں محقق حلی۔ توجہ، قال یعنی محقق حلی، اس کالا کا فعل محقق حلی، محقق حلی فرماتے ہیں اما قول السائل، کہ اگر کوئی سائل ہم سے یہ سوال کرے کیف اضاف المفید والسید ذلک الی مذہبنا، کیسے سید مرتضیٰ اور شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اس حکم کو نسبت دے دی الی مذہبنا، یا آپ اپنی مرادی معنی لیں گے، کیسے انہوں نے دعویٰ کر دیا اس پر اجماع کا، لا نص فیہ، حالانکہ اس بارے میں تو کوئی روایت بھی، تو کیسے انہوں نے اس کو نسبت دے دی اصحاب کی طرف اور دعوی اجماع کر دیا؟ فالجواب، توجہ کرنا میری جان، تو یہاں پر محقق حلی سید مرتضیٰ اور شیخ مفید کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، یعنی ان کی اس دعوی اجماع کی توجیہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اما علم الہدی، جہاں تک مسئلہ ہے سید مرتضیٰ رحمت اللہ علیہ، علم الہدی کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے جو یہ کہا ہے فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْخِلَافِ، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں بیان فرمایا کیا کہ أَنَّهُ إِنَّمَا أَضَافَ ذَلِكَ إِلَى مَذْهَبِنَا، کہ میں نے اس فتوے کو إِلَى مذہب علماء کی طرف نسبت کیوں دی، میں نے اس پر دعوی اجماع کیوں کیا، خود ہی بتایا، وہ اس لیے کیا، توجہ آپ، لِأَنَّا مِنْ أَصْلِنَا الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ، چونکہ ہمارے نزدیک متفق علیہ اصول اور قواعد میں سے ایک اصل ہے اصالت الجواز یا اصالت الاباحہ، سارے اس پر کیا وہ کہتے ہیں ما لم یثبت الناقل، جب تک، توجہ، جب تک کسی شے کے اباحت یا جواز سے ناقل ثابت نہ ہو، یعنی جب تک مانع ثابت نہ ہو تب تک وہ شے مباح ہے، یعنی ہمیں مانع کے لیے دلیل چاہیے، مباح اور جواز کے لیے ہمیں دلیل نہیں چاہیے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يَمْنَعُ الْإِزَالَةَ بِغَيْرِ الْمَاءِ مِنَ الْمَائِعَاتِ، اور میں نے احادیث کو دیکھا ہے، ہمیں شارع کی طرف سے کہیں بھی یہ نہیں ملا کہ پانی کے علاوہ جتنی بھی باقی مائعات ہیں وہ مزیل نجاست نہیں ہیں، اس پر میرے پاس کوئی دلیل، تو پس جب اباحہ اور جواز کے لیے کوئی معنی نہیں ملا، بات سمجھے نا جی، تو وہ برقرار ہے، لطف لینے آگا۔ اب یہاں سے آپ نے خود اگلی سطر آپ نے خود بنانی ہے، اس کا مطلب ہے بات سمجھ آ گئی کہ سید مرتضیٰ نے دعویٰ اجماع کیا ہے، وہ حکم پر نہیں کیا، اصل انہوں نے دیکھا ہے کہ اصالت الجواز پر سارے متفق ہیں، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے نسبت دے دی کہ الی مذہبنا، سمجھے نا جی، چونکہ ان کو اس مسئلے میں کوئی دلیل نہیں ملے لہذا وہ کہتے ہیں چونکہ معنی موجود نہیں ہے لہذا اصالت الجواز اور اباحہ۔ سمجھا گی بات؟ اب سمجھا گی کہ ان کی اجماع سے مراد بھی وہ اجماع اصطلاحی نہیں۔ اسی طرح ثم قال، پھر محقق علی فرماتے ہیں کہ اما المفید، جہاں تک مسئلہ ہے شیخ مفید کا، شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے بھی فإنه ادعى فی مسائل الخلاف، انہوں نے بھی اپنی مسائل الخلاف ایک رسالہ ہے اس میں بیان فرمایا، یہ بلکہ اس کو مسائل مصریہ، یہ کوئی اور کتاب ہے، مسائل مصریہ اور کتاب ہے، مسائل الخلاف اور ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مسائل مصریہ کتب خانوں موجود ہے، جو مسائل الخلاف ہے وہ موجود، بہرحال انہوں نے یہ خود کہا کہ ان ذلک مروی عن الائمہ، توجہ میری جان، کہ غیر ما، پانی کے علاوہ دیگر مائعات کا بھی مزیل نجاست ہونا ائمہ سے مروی ہے، توجہ کرنا، اس کا مطلب ہے انہوں نے جو نسبت دی کہ ان من اصحابنا، او اجماع کا دعویٰ کیا، اس کی بھی اصل بنیاد روایت تھی، کہ چونکہ روایت ائمہ سے منقول ہے اور شاید ان کے نزدیک روایت معتبر ہوگی، تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا چونکہ روایت
معتبرہ پر عمل کرنا جائز ہے، تو اس بنیاد پر انہوں نے دعویٰ اجماع کر دیا۔ تو اب بات سمجھ آ رہی ہے نا واضح کہ اس کا مطلب ہے یہ دعویٰ اجماع در حقیقت کسی روایت پر عمل کرنے یا کسی اصل پر اتفاق کی ہی بنیاد پر کیے گئے۔ ایک اور مسئلہ خوب فظہر من ذالک پر پتہ چل گیا کہ ان نسبت سید قدس سرہ الحکم المذکور الی مذہبنا، کہ اگر سید مرتضیٰ نے اس کو نسبت دی الی مذہبنا دعویٰ اجماع کیا، یا شیخ مفید نے اس کو نسبت دی علماء کی طرف اور دعویٰ اجماع کیا، تو اس کی اصل بنیاد اس اصل کا متفق علیہ ہونا ہے یا روایت کا ہونا ہے۔ اس اجماع سے مراد ان کا وہ اجماع ہے اصطلاحی حقیقی نہیں۔ ایک اور مثال وَمِن ذَلِكَ، اسی کے ساتھ کی ایک اور مثال ہے، منہ بند کریں تو میں درس شروع کروں نا، بہت چھٹیاں کی ہیں نا اس لیے نیند آ رہی ہے، پہلے کمبل میں پڑھتے تھے تو آج سامنے پڑھنا پڑ گیا۔ ظالم لوگ ہیں، آپ کو کمبلوں سے نکال کر کہتے ہیں کہ درس پڑھو، قیامت کے دن یہ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ وَمِن ذَلِكَ عَمَانِ الشیخ فی الخلاف، ایک اور شاہد شیخ طوسی اپنی کتاب معروف کتاب خلاف، اس میں یوں ایک مسئلہ ہے، حیث انہ ذاکر فیما اذا بان فسق الشاہدین، توجہ کے ساتھ آغا اظہر اور آغا اشفاق دو بندوں نے آ کر گواہی دی اس بات پر کہ آغا کمیل حیدر مرتد ہو گیا ہے۔ بات کو سمجھو ذرا، ٹھیک ہے جی۔ فقیہ نے حاکم شرعی نے سمجھا کہ یہ دونوں بندے عادل ہیں، فتویٰ جاری کر دیا کہ کمیل کو قتل کر دو۔ جب کمیل قتل ہو گیا پھر پتہ چلا کہ یہ دونوں بے ایمان فاسق فاجر تھے۔ مسئلہ سمجھانا ذرا، موضوع سمجھ آ رہا ہے نا؟ بندہ تو قتل ہو گیا اور قتل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو گواہ تھے یہ فاسق ہیں دونوں، ان کی گواہی تو قابل لطف لینا ہوگا۔ اب یہاں کیا کریں؟ آیا حاکم شرعی کو اس کے قصاص میں پھانسی پر چڑھائیں یا ان دو گواہوں کو پھانسی پر چڑھائیں جنہوں نے گواہی دی تھی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کتاب القصاص لمع شیشوں میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ شیخ طوسی کیا فرماتے ہیں؟ وہاں پر بھی یہی ہے کہ نہیں، جو کمیل صاحب ناجائز قتل ہو گئے اس کی دیت دی جائے گی ان کے والد صاحب کو، چونکہ بہت نیک آدمی ہیں، اس کی موج لگ جائے گی، زندگی میں نہ کماتا ہے اتنے، اب 20-25 لاکھ روپیہ ان کو بطور دیت ہم دیں گے لیکن بیت المال سے، ٹھیک ہے جی۔ جناب اس حاکم کو پھانسی کیوں نہ چڑھائیں جس جج نے ایسے بے ایمانوں کی بات پر اعتماد کر کے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ توجہ آگا، حاکم نے دیکھا کہ یہ عادل ہیں تو اس نے تو ظاہر پہ عمل کرنا تھا، اور اس وقت چونکہ ان کی عدالت کنفرم تھی اس بنیاد پر فتویٰ دیا، اور حدیث موجود ہے کہ جو حاکم کی خطا ہوتی ہے اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بیت المال سے پورا کیا جاتا ہے، خود ان سے، لہٰذا آپ اس جج صاحب کو پھانسی نہ چڑھائیں بلکہ سرکاری خزانے سے اس کے، نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ اب یہ ہے مسئلہ، لیکن اصل مقصد ہمارا اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا، اس مسئلے پر دعوی اجماع کیا، سمجھ آ گئی بات؟ اب جو دعوی اجماع کیا ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے، کس بنیاد پر آیا انہوں نے اتفاق الکل کو محسوس کیا؟ کیا شیخ طوسی نے تمام فقہا کے فتاوی کو دیکھا؟ فرماتے ہیں نہ، اس کی بنیاد وہ نہیں تھی، اصل وہ حدیث تھی اور وہ متفق علیہ تھی، اس کی بنیاد پر انہوں نے حکم پر دعوی اجماع کیا۔ سمجھا کی بات کیا ہے؟ اب مسئلہ سمجھو۔ فرماتے معانی الشیخ فی الخلاف حیث انہ ذاکر فیما اذا بان فسق الشاہدین، کہ اگر گواہوں کا فاسق ہونا ظاہر ہو گیا، بما یوجب القتل، اور انہوں نے گواہی دی تھی ایک ایسے مسئلہ میں کہ جو موجب قتل تھا، مثال آپ کے سامنے ہوئی، لیکن ان کا فاسق ہونا کب ظاہر ہوا؟ وہ ہوا ہے بعد اگلا بندہ ان کی گواہی کی بنیاد پر پھانسی چڑھ گیا، بعد میں پتہ لگا کہ یہ گواہ فاسق تھے۔ فرمایا بأنہ یسقط القود،
توجہ کرنا، اگر آپ استاد اعتمادی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح دیکھیں گے نا، انہوں نے لکھا ہے بکسر القاف و فتح الواو کیود، لیکن میں نے جو ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے المانی کے نام سے، جس میں ساری لغت کی کتابیں موجود ہیں، ان سب نے اس کو قود لکھا ہے۔ قود کہتے ہیں آجان قصاص کو، یعنی قاتل کو قاتل کے بدلے میں قتل کرنا، یہ ایک لفظ کی بات کر رہا تھا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بِأَنَّهُ يَسْقُطُ الْقَوَادُ، کہ کوئی حاکم سے قصاص، اور جس نے کہا تھا اس کو قتل کر دو اور نجائز مارا گیا، قصاص نہیں ہوگا۔ وَتَكُونُ الدِّيَةُ مِن بَيْتِ الْمَالِ، اور اس کی دیت ادا کی جائے گی بیت المال سے۔ چلو یہ ہو گیا فتویٰ کہ حاکم کو قتل نہیں کیا جائے گا اور مقتول کی دیت دی جائے گی جو ناجائز قتل ہو گیا، کہاں سے؟ بیت یہ فتویٰ ہے نا۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ دلیلنا، اس فتوے پر شیخ طوسی فرماتے ہیں میری دلیل کیا ہے؟ وہ ہے اجماع الفرقہ، کہ اس پر اجماع فرقہ ہے، یعنی امامیہ کا اجماع ہے۔ لیکن اگلی بات سمجھنا لطف آئے گا، فَإِنَّهُمْ رَوَوْا، ان امامیہ نے روایت یہ نقل کیا ہے کہ انما اخطأت القضاة، کہ جو بھی قاضی حاکم شرع اس سے جو خطا ہو جاتی ہے، ففی بیت المال، وہ پوری کی جاتی ہے بیت اللطف لینا ہے۔ لفظ اجماع کا استعمال بھی کیا اور اس کے بعد پھر روایت کا ذکر بھی کیا۔ پس فَلَعَلَّ انعقاد الاجماع بوجود الروایت عند الاصحاب، تو اس کا مطلب ہے اگر اجماع کہا ہے تو اجماع سے مراد وہ والا اجماع اصطلاحی حقیقی، بلکہ وہ ہے بے وجود روایات، چونکہ یہ روایت علماء امامیہ کے پاس موجود ہے، تو پس اس کا مطلب اگر کہیں ایسے دعوے ہوتے ہیں تو اس اجماع سے مراد اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو کسی روایت پر متفق علیہ ہوتے ہیں، روایت متفق علیہ ہوتی ہے، یا کوئی اصل یا کوئی قاعدہ، اس بنیاد پر علماء دعوے اجماع کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ والا اجماع نہیں ہوتا۔ وقال بعد ذلك، اسی طرح ایک اور مسئلہ وہاں پر بھی یہی فرمایا۔ وہاں کیا فرماتے ہیں شیخ طوسی؟ اذا تعددت الشہود فی من آتاکہ المریض، ایک بندہ بیمار تھا، ٹھیک ہے جی، اس بیمار نے اپنی بیماری کی حالت میں ایک غلام کو آزاد کیا۔ مولانا فہیم صاحب کو بیماری لگ گئی، اس نے کہا غلام کو کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اللہ مجھے شفا دے تاکہ کچھ اور آن لائن کلاسیں مل جائیں۔ افاقہ نہ آیا، دوسرے دن فہیم صاحب نے ایک اور غلام کو کہا چل میں تمہیں بھی آزاد کرتا ہوں۔ نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ تیسرے دن فہیم صاحب اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، ہم نے اس کا سارا مال اکٹھا کیا، قیمت لگائی، جو 2 غلام ہیں وہ اس کے کل ترکے کے 16 سے زیادہ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور مریض کے مرض الموت کے تصرفات 16 میں نافذ ہوتے ہیں، لہٰذا ان دونوں کو تو ہم آزاد کر ہی، اب ہم دیں کہ ہاں بھئی پہلے آزاد کس کو ہوا کیا، پھر وہی مسئلہ اشفاق اور اظہر ان کی دوستی تھی، یہ پھر آ گئے مصیبت کہ جناب ہم گواہی دیتے ہیں کہ پہلے انہوں نے فلاں کو آزاد کیا، پھر 2 بندے اور آ گئے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس نے پہلے، سمجھ آ رہی مسئلے کی نہیں آ رہی؟ 2 آزاد ہوئے تھے نا، دونوں کو ہم کر نہیں سکتے، اب 2 گواہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے اس کو آزاد کیا، 2 کہتے ہیں نہیں پہلے اس کو آزاد کیا، تو اب اس پر شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ یہاں پر قرعہ ہوگا، قرعہ کے ذریعے ہم فیصلہ کریں گے۔ لیکن پھر آگے کہتے ہیں کہ بھئی قرعہ کیوں نکالنا ہے؟ پھر کہتے ہیں دلیلنا اجماع الفرقہ، دعویٰ اجماع۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن اب ذرا غور، وقال بعد ذلك، شیخ طوسی کا اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا تعددت الشہود، اگر گواہ متعدد، 2 گواہ ایک طرف 2 گواہ ایک طرف، کس میں؟ فی من آتاکہ المریض، کہ اگر مریض نے مرض الموت میں کسی غلام کو آزاد کیا،
وَأَيَّنَا كُلٌّ غَيْرَ مَا أَيَّنَهُ الْآخَرُ، یہ دو کہتے ہیں کہ اس نے جناب زید کو پہلے آزاد کیا تھا، دوسرے گواہ کہتے ہیں نہیں جناب اس نے بکر کو پہلے آزاد کیا تھا۔ خوب، اور ادھر وَلَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالْجَمِيعِ، اور مرض الموت میں تو تصرفات ثلث میں نافذ ہیں، دونوں کو اگر کرتے ہیں یہ ثلث سے زیادہ ہیں، ثلث سے کم ہوتے تو پھر دونوں کو آزاد کر دیتے نا، ثلث سے اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں یخرج السابق بالقرآ، پہلے کون آزاد ہوا تھا اس کا فیصلہ کیا جائے گا قرآ کے ساتھ۔ اب یہ ہو گیا ان کا فتویٰ کہ بذریعہ قرآ پہلے آزاد ہونے والے کا فیصلہ کریں گے۔ توجہ آگے جان، قال پھر آگے فرماتے ہیں کہ دلیلنا اجماع الفرقت، کہ اس فتوے پر، یہ جو میرا فتویٰ ہے کہ بالقرآ پہلے آزاد ہونے والے کا فیصلہ کریں گے، ہماری دلیل اجماع الفرقہ، علماء امامیہ کا اجماع، اور پھر آگے فرمایا وا اخبارہم، اور ان سے کتب موجود روایات، پھر آگے فرمایا فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا، چونکہ علماء کرام کا اجماع ہے، عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ مَجْهُولٍ فِيهِ، کہ ہر وہ امر جو مجہول ہو، واقع میں معین ہو، ظاہر میں مجہول ہو، اس میں القرآ۔ توجہ کریں میری جان، اب ہمیں اس عبارت سے واضح پتہ چل گیا کہ یہ جو شیخ طوسی نے کہا اجماع الفرقہ، اس اجماع سے مراد وہ والا اجماع جو اتفاق الکل اور کاشف قول معصوم ہو، وہ والا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک قانون پر چونکہ علماء امامیہ کا اتفاق ہے کہ ہر وہ امر جو باطناً معین ہو اور ظاہراً مجہول ہو، وہاں پر قرآ ہوتا ہے، اور اس فرعی مسئلے میں یہ قانون لاگو ہوتا تھا، تو اس بنیاد پر انہوں نے دعوی اجماع کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، وَمِنَ الثَّانِي، اسی طرح فرماتے ہیں ثانی سے مراد وہی وہ جو بات پیچھے چل رہی ہے کہ ایک شخص دعویٰ اجماع کرے لیکن اس نے اتفاق کو درک نہ کیا ہو، بلکہ اسی قانون کی بنیاد پر، کون سا؟ کہ کسی اصل، کسی قانون پر علماء کا اتفاق ہو اور اس قانون کو کسی فرعی مسئلہ میں منطبق کرے اور پھر دعوی اجماع کرے۔ ایک اور مسئلہ معنی المفید فی فصولہ، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے الفصول المختارہ، اس میں ایک مسئلہ ہے کہ سئل عن الدلیل علی ان المطلقۃ ثلاث فی مجلس واحد یقع منہا واحدہ۔ شیخ مفید سے سوال یہ کیا گیا کہ جناب آپ جو کہتے ہیں کہ ایک محفل میں دی گئی 3 طلاقیں بھی ایک طلاق شمار ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آقا جان، آپ کا نظریہ یہی ہے نا، فقہ جعفریہ میں یہی ہے کہ ایک ہی محفل میں اگر ایک بندہ اپنی بیگم کو کہہ دے انت طالقن انت طالقن انت طالق، ہماری فقہ میں یہ ہے کہ یہ ایک طلاق ہے، 2 طلاقیں نہیں ہیں۔ یا یوں کہہ دے انت طالقن ثلاثا، میں تمہیں 3 طلاقیں، تو بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک۔ تو شیخ مفید سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ایک ہی محفل میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہے، اس ایک ہونے پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ شاباش۔ فقال، تو شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں جواب دیا کہ ہم کیوں کہ دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے میرے پاس دلیل قرآن بھی ہے، میرے پاس دلیل سنت بھی ہے، اور میرے پاس دلیل اجماع بھی ہے۔ ہمارا محل باس وہ لفظ اجماع ہے۔ فرماتے ہیں شیخ مفید الدلالۃ علی ذالک، اس حکم پر، کون سا حکم؟ کہ ایک محفل میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اس پر جو دلیل ہے میرے پاس وہ من کتاب اللہ عز و جل بھی ہے وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی کتاب سے بھی ہے، سنت سے بھی ہے، اجماع المسلمین، میرے پاس 3 دلیلیں ہیں کہ ایک محفل میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ اچھا جی، ثم استدل، توجہ کرنا میری جان، کتاب سے، قرآن مجید سے جو دلیل شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ آیت مجیدہ میں یہ لفظ ہیں الطلاق مرتان، طلاق
2 مرتبہ. اب لفظ مرتان ثم بینا وجہ الدلالہ، پھر انہوں نے بتایا کہ الطلاق مرتان کیسے دلالت کرتا ہے کہ ایک محفل میں دی گئی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں. وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ لفظ ہے مرتان یعنی ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ. ایک ہی محفل میں اگر آپ 100 دفعہ بھی کہہ دیں تو ہم کہیں گے اس نے اس کو طلاق دیا، لیکن وہ مرتن واحدہ شمار ہوتا ہے. مرتان سے جو تبادر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ طلاق دے دی تھی، پھر اس سے رجوع کر لیا، پھر دوبارہ اس کو طلاق دی، تو پھر کہتے ہیں مرتن اخرى کہ پہلے بھی دی تھی اس نے، رجوع کر لیا، پھر دوبارہ. تو مرتان کا جو تبادر ہے وہ ایک محفل میں 2-3 دفعہ والی پر نہیں ہے، بلکہ مختلف درمیان میں رجوع ہونا چاہیے. ایک یہ دیا. اور سنت حدیث میں سے دلیل یہ دی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ما لم یکن علی امرنا ھذا فہو رد، کہ جو چیز بھی ہمارے حکم کے مطابق نہ ہو وہ مردود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور فرمایا ما وافق الکتاب فخذوہ وما لم یوافقہ فاترکوہ، یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. نکتہ سمجھ آ گیا نا؟ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَرَّةَ لَا تَكُونُ مَرَّتَيْن، اور یہ کلیئر ہے کہ مرہ مرتین، مرتین اور چیز ہے، مرتن واحدہ اور چیز ہے. وَأَنَّ الْوَاحِدَ لَا تَكُونُ ثَلَاثَ، ایک محفل میں اگر وہ بیٹھتا ہے تو ایک محفل والے 3 نہیں ہوتی. لہذا فاوجب سنت ابطال طلاق کے صلاح، لہذا حدیث کہتی ہے کہ ایک محفل میں اگر 3 دفعہ کہہ بھی سے تو یہ باطل ہے، وہ ایک ہی ہوگی، 3 نہیں ہوں گی. خوب، ہمارا محل باس اس سے آگے ہے. آگے کیا فرمایا؟ اما اجماع الامہ، جو ہماری تیسری دلیل ہے وہ اجماع. ہمارا موضوع باس تو اجماع چل رہا ہے نا. اب اجماع پر کیا فرماتے ہیں؟ فہم مطبقون، تمام اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں. کس بات پر؟ کہ انما خالف الکتاب و سنہ، کہ ہر وہ حکم جو کتاب و سنت کے مخالف ہوگا فہوا باطل. وقد تقدم، اور یہ بات کلیئر ہوگی کیا کہ وصف کتاب خلاف الطلاق بالکتاب و سنہ، کہ ایک محفل میں 3 طلاقیں دینا قرآن کے بھی خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے. تو جب ایک محفل میں دینا خلاف کتاب و سنت ہے اور ادھر اجماع ہے کہ جو خلاف کتاب و سنت ہو وہ باطل ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجماع مسلمین ہے کہ ایک محفل میں 3 طلاقیں دینا باطل ہے. اب ہمارا محل شاہد آغا جان یہ جملہ ہے کہ شیخ کا نظریہ جو اصل تھا وہ حکم پر اتفاق کی بات نہیں تھی، وہ اتفاق تھی کہ خلاف کتاب و سنت دیا گیا ہر حکم باطل ہوتا ہے، اور اس کو وہ منطبق کر رہے ہیں ایک مسئلہ ہے فری پر. تو لہذا یہاں اگر وہ دعوی اجماع کر رہے ہیں تو یہ اجماع بھی وہ اجماع اصطلاحی اور حقیقی نہیں، بلکہ وہ اس بنیاد پر ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.